افحسبتم انما خلقناکم عبثا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے کائنات کے انسانوں، تم نے کیا گمان کر لیا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ بے شک ہم نے تمہیں عبث بنایا، ہم نے تمہیں بے فائدہ بنایا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اے دنیا کے انسانوں، تمہیں رب نے دنیا کی زندگی دی ہے، چند سال تم نے دنیا میں گزار لیے، 1 سال اور تمہارا گزر گیا، آج تم جشن منا رہے ہو، آج خوشیاں منا رہے ہو، 1 سال اور گزر گیا ہے۔ اللہ فرماتے ایک سوال کا جواب تو دے دو نا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ تم دنیا میں صرف سال گزارنے کے لیے آئے ہو۔ ارے نادانو، اس طرح تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے جو جیل کے اندر بند ہو، اور جس کو آرڈر ملے 10 سال تیری قید کے ہیں، جب 1 سال گزر جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، چلو یار اب 9 رہ گئے ہیں، چلو یار اب 8 رہ گئے ہیں، چلو یار اب 7 رہ گئے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیا سمجھا ہے، تم ہماری جانب لوٹ کر نہیں آؤ گے، بس یہی دنیا کے سال تھے جو تم گزار رہے ہو۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اگر صرف دنیا میں چند سال گزارنے کے لیے تمہیں بھیجا ہوتا، پھر تو نعوذ باللہ یہ آنا ہی فضول تھا، دنیا میں آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ جو سچا بادشاہ ہے، فضول چیزیں پیدا نہیں کرتا، فضول چیزیں پیدا کرنے سے بہت بالا تر ہے۔ یا اللہ، پھر ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، کیوں یہ سال بھی گزر گیا ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میں نے دنیا کی عمر اس لیے تمہیں دی ہے کہ جو غور کرنا چاہے، جو سنبھلنا چاہے، جو اپنے مالک کو راضی کرنا چاہے، یہ دنیا کی عمر اس لیے دی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک، رات کے وقت محاسبہ کیا کر، کتنے کام کرنے تھے اور میں نے نہیں کیے، کتنے کام نہیں کرنے تھے جو میں نے کر دیے ہیں۔ سال کے اختتام پہ غور کیا کر، کیا کرنا تھا، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے تھا، کس غلط راہ پہ میں چل پڑا ہوں۔ غور کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں اور اے جنوں، تمہارے دنیا میں آنے کا اور کوئی مقصد نہیں، ایک ہی مقصد ہے، تم میری عبادت کیا کرو۔ غور کر سال کے اختتام پہ کتنی میں نے مالک کی عبادت کر لی، کتنا میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کتنا کر لیا، اور جس کام کو نہیں کرنا چاہیے تھا کتنے ایسے کام کر بیٹھا۔ یہ جو عبادت ہے، توجہ میری طرف فرمائے سارے حضرات، یہ صرف نماز کا نام نہیں، نماز بڑی افضل عبادت ہے، روزہ بہت اہم رکن ہے، لیکن عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا۔ عبادت کہتے ہیں کسی ہستی کے بارے میں 2 عقیدے رکھنا۔ کتنے عقیدے بولو جی؟ پہلا عقیدہ کہ وہ میرے حالات کو جاننے والا ہے، دوسرا عقیدہ وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ 2 عقیدے رکھ کر
آپ جو عمل بھی اس کی خوشنودی کے لیے کریں گے وہ عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے احرام باندھا، آپ روانہ ہو گئے، ابھی سعودی عرب مکہ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، آپ یہاں سے روانہ ہوئے اس عقیدے سے، اس نیت سے کہ میرا مالک میرے حالات کو جانتا ہے، میرے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے، میرے چلنے کو بھی جانتا ہے، میرے پیسے خرچ کرنے کو بھی جانتا ہے، اور اس پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ علم اور قدرت والا دو عقیدے رکھ کر آپ یہاں سے روانہ ہوں گے، آپ کا یہ چلنا بھی عبادت ہے، آپ کا یہ گاڑی میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، آپ کا بازار میں احرام کی چادر خریدنا بھی عبادت ہے، آپ منڈی میں گئے ہیں بیڑا اور بکرا خرید رہے ہیں، وہ خریدنا بھی عبادت ہے، وہ چلنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مجاہد آدمی جو جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے، وہ گھوڑا جو چارہ کھاتا ہے، وہ جو لید کرتا ہے، قیامت کے دن ترازو میں اس کو بھی تولا جائے گا۔ گھوڑے کو چارہ ڈال رہا ہے صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، وہ چارہ ڈالنا بھی عبادت ہے، وہ اس کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ گلی میں جا رہے ہیں، راستے سے پتھر ہٹا رہے ہیں، کانٹا ہٹا رہے ہیں، ان دو عقیدوں کے ساتھ میرا اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور میرا اللہ قدرت والا بھی ہے، جو کام آپ کریں گے وہ سارے کام آپ کے عبادت بنتے جائیں گے۔ اب اپنی زندگی میں نگاہ دوڑائیے، 2025 ختم ہو گیا، یا آج کا دن ختم ہو گیا، یا میری زندگی کا کوئی ایک باب ختم ہو گیا، میں نے کتنے وہ کام کیے ہیں جو عبادت بن گئے ہیں، اور کتنے وہ کام کیے ہیں جو میرے لیے عذاب اور پکڑ کا باعث بن گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تجھے تو یہ سوچنا چاہیے، تو ناچ گانے پہ لگا ہوا ہے، تو بھنگڑے ڈال رہا ہے کہ 1 سال پورا ہو گیا، اللہ اکبر، تو یہ سوچ سال پورا ہو گیا ہے، میں بے نمازی تھا، نمازی بن گیا کہ نہیں؟ میں جھوٹ بولتا تھا، اب سچ بولنا شروع کر دیا کہ نہیں؟ اپنے آپ پہ غور تو کر، اپنی زندگی میں نگاہ تو دوڑا۔ مجھے قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، کیا میں نے اب سیکھ لیا کہ نہیں؟ میرے اولاد میری نافرمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں رب کا نافرمان ہوں۔ تو اپنی گریبان میں غور کر، سال کے اختتام پر جھوٹ سے باز آ جا، وعدہ خلافی سے باز آ جا، وہ اسی طرح چل رہا، 2025 ہو تب، 26 ہو تب، اسی طرح ہماری زبانوں پہ جھوٹ ہے۔ الیکشن کے دن ہے نا، الیکشن کے دنوں میں ہر بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، ووٹ لینے والا بھی اور دینے والا بھی۔ لینے والا اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ کس کس سے ملوں، کوئی دوسرا بندہ نہ بات کر لے، میں پہلے بات کر لوں اس سے۔ اور دینے والا پریشان ہے، بھئی یہ بھی تعلق والا ہے، وہ بھی تعلق والا ہے، میں کس کس سے وعدہ کروں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہونا ہے۔ آج نصف صدی سے زائد ہو گئی، صدی بلکہ ہونے کو ہے، ہر دفعہ الیکشن آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم اسی طرح ہی رہتے ہیں۔ لیکن چلو، وعدہ کس سے کروں تعلق کی بنا پر؟ ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ ایک امیدوار گیا ہے اپنے ایک قریبی پڑوسی کے پاس، اس نے کہا جی ووٹ مجھے دینا ہے۔ اس نے کہا جی بے فکر ہو جی، آپ کو ہی دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، کلمہ پڑھ کے وعدہ کر، کلمہ پڑھ کے وعدہ کر کہ ووٹ مجھے دینا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھ کے وعدہ کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ووٹ تجھے دوں گا۔ اس نے کہا یہ کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا ہے نا۔ اس نے کہا پہلا کلمہ پڑھ کے وعدہ کر۔ اس نے کہا جی معذرت، پہلا تے دوسرا 2 بندوں کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، ایک کے ساتھ پہلا کلمہ پڑھ کے وعدہ کیے، دوسرے کے ساتھ دوسرا کلمہ پڑھ کے وعدہ کیے، تو محترم آپ کے ساتھ تیسرا کلمہ ہے، پھر کوئی آیا تو چوتھا کلمہ کروں گا۔ انشاءاللہ کلمے ہمارے پاس بہت ہیں اور وعدے بھی ہم کرتے جائیں گے۔ یہ ہماری حالت، اس سے باز آئیے، جھوٹ سے باز آئیے، جھوٹے وعدوں سے باز آئیے، اور پھر دیکھنا کہ موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، موت کو یاد کیجیے۔ حضرت مجذور رحمۃ اللہ علیہ، وقت پورا ہو گیا، وہ فرماتے ہیں بار غفلت یہ تیری بستی نہیں، تو دنیا میں خوش ہو رہا ہے، شاید ادھر ہی رہنا ہے تو نے،
بہر غفلت یہ تیری بستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم۔ ایک آدمی کہتا ہے برف فروش کہہ رہا تھا او یار جلدی خریدو ورنہ میرا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، برف پگھل رہی ہے نا، ایسے عمر بھی ہماری کیا ہو رہی ہے بولو، پگھل رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس اقرا روے ملک عدم، دفاتن ایک روز جائے گا یہ تھم، یہ جو تیرا سانس چل رہا ہے ایک دن اس نے رک جانا ہے، اور تو نے اس ملک پہ جانا ہے جہاں تیرے رشتہ داری کوئی نہیں ہے، جہاں مال پیسہ کام نہیں آئے گا، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا تیرا ٹھکانہ ایک دن، ہے جہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا تیرا ٹھکانہ ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، موت آنے والی ہے نا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، ہے کوئی موت کو ٹالنے والا؟ بولو جی، سارے بولو، زور سے بولو، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی ایک دن نکل جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ذرا غور کر، کل میں نے قبر کے اندر جانا ہے اور اس کی فکر کر، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔